الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے صبر، شکر اور اللہ پر مکمل یقین۔ یہ تینوں چیزیں اگر کسی انسان کی زندگی میں آ جائیں تو اس کی دنیا بھی سانور جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائشوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کوئی شخص غربت میں ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کی فکر میں پریشان ہے اور کوئی رزق کی تنگی میں۔ یہ سب حالات اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزرتا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان ان حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خاموش بیٹھ جائے اور کوشش چھوڑ دے، بلکہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مشکل حالات میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، مایوس نہ ہو اور حلال راستہ اختیار کرے۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں اور غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، پریشانی میں اللہ سے دور جانا نقصان ہے اور پریشانی میں اللہ کے قریب جانا کامیابی ہے۔ صبر ہمیں اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ صبر ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ صبر ہمیں اللہ کی مدد کے قریب لے آتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچیں، جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ اب ذرا شکر کی بات کرتے ہیں۔ شکر کا مطلب صرف زبان سے الحمدللہ وہ کہنا نہیں بلکہ دل سے نعمت کو مانا اور اس نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ ہماری آنکھیں سلامت ہیں، کان سن سکتے ہیں، ہاتھ کام کر سکتے ہیں، سانس آ رہا ہے، یہ سب نعمتیں ہیں، مگر ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر انسان شکر گزار بن جائے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ میرے بھائیوں، شکر ہمیں دل کا سکون دیتا ہے۔ شکر ہمیں حسد سے بچاتا ہے۔ شکر ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تیسری اہم چیز ہے اللہ پر مکمل یقین، توکل۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، محنت کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ نہ زیادہ پریشان ہو نہ مایوس ہو، بلکہ یہ یقین رکھے کہ جو ہوگا اللہ کی مرضی سے بہتر ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہ ہے توکل کی طاقت۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں صبر، شکر اور توکل لے آئیں تو ہماری آدھی پریشانیاں ختم ہو جائیں، گھروں میں سکون آ جائے، دلوں میں اطمینان آ جائے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، پچھلے حصے میں ہم نے صبر، شکر اور توکل کی اہمیت کو سمجھا۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مشکلات میں صبر کس طرح انسان کو بلند مقام تک پہنچاتا ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر، پھر عام لوگوں پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ اللہ ہمیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی صبر کی بہترین مثال ہے۔ انہیں شدید بیماری لاحق ہوئی، مال ختم ہو گیا، اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی۔
وہ صرف یہ دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، بیماری دور کر دی اور انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، بے گناہ جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے بدگمانی نہیں کی۔ آخرکار اللہ نے انہیں مصر کا وزیر بنا دیا۔ اگر حضرت یوسف صبر نہ کرتے تو وہ اس مقام تک کبھی نہ پہنچتے۔ اسی طرح نبی کریم کی زندگی ہمیں صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ دکھاتی ہے۔ طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، جسم مبارک لہولہان ہو گیا، لیکن اپنے بددعا کے بجائے دعا کی، اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ ہے صبر اور رحم کا اعلیٰ مقام۔ میرے عزیزو، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ ذرا سا نقصان ہو جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، زبان سے غلط الفاظ نکل جاتے ہیں اور اللہ سے شکایت شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ انبیاء کی زندگیوں کو یاد کریں اور اپنے دل کو مضبوط بنائیں۔ صبر صرف دکھ میں نہیں بلکہ خوشی میں بھی ضروری ہے۔ خوشی میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان غرور نہ کرے، اللہ کو نہ بھولے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کرے۔ بہت سے لوگ دولت ملنے کے بعد اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نماز صبر کو مضبوط کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ جو شخص نماز کا پابند ہو جاتا ہے وہ مشکلات میں جلد نہیں ٹوٹتا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی ضرور آئے گی۔ صبر کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ جب انسان غصے میں آتا ہے تو غلط فیصلے کرتا ہے، لیکن صبر انسان کو سوچ سمجھ کر عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں میں بھی صبر کو عام کرنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صبر کریں، والدین بچوں کے ساتھ نرمی کریں اور بچے والدین کی بات مانیں۔ اگر گھروں میں صبر آ جائے تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ تو اسے دنیا میں کامیابی ملتی ہے یا آخرت میں بڑا اجر ملتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم شکر کی حقیقت کو سمجھیں گے۔ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ جو انسان شکر گزار بن جاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون، برکت اور خوشی آ جاتی ہے۔ شکر انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور ناشکری انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یہ اللہ کا واضح وعدہ ہے کہ شکر نعمتوں میں اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ ہم اکثر بڑی نعمتوں کو ہی نعمت سمجھتے ہیں، جیسے دولت، گاڑی، گھر، کاروبار، لیکن اصل نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں ملی ہوئی ہے۔ صحت، ایمان، ماں باپ، اولاد، ہوا، پانی، روشنی، عقل، وقت اور سب سے بڑی نعمت اسلام۔ اگر آج ہم چند لمحے بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جائیں۔ مگر افسوس، ہم دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر حسد کرتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ شکر کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ، زبان سے شکر، یعنی ہر حال میں الحمدللہ وہ کہنا، اللہ کی تعریف کرنا اور اس کی نعمتوں کا ذکر کرنا۔ دوسرا درجہ، دل سے شکر، یعنی دل میں یہ یقین ہونا کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، ہماری اپنی محنت کا کمال نہیں۔ تیسرا درجہ، عمل سے شکر، یعنی نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا۔ آنکھوں کو گناہ سے بچانا، زبان کو سچ بولنے میں استعمال کرنا، مال کو حلال کاموں میں خرچ کرنا۔ یہی اصل شکر ہے۔ نبی کریم اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟
آپ نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر عبادت کا نام ہے۔ شکر کرنے والا انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس کم بھی ہو تو وہ خوش رہتا ہے۔ اس کے دل میں حسد، لالچ اور بے چینی نہیں ہوتی۔ شکر انسان کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے۔ آج ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ ناشکری ہے۔ ہم ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، فلاں کے پاس زیادہ ہے۔ یہی سوچ دل کو بے سکون کر دیتی ہے۔ اگر ہم شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہمارے مسائل خود بخود کم ہو جائیں گے۔ گھر میں شکر کا ماحول ہو تو جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ کاروبار میں شکر ہو تو برکت آتی ہے۔ صحت میں شکر ہو تو بیماریوں میں بھی ہمت رہتی ہے۔ شکر کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہماری چھوٹی کوششوں کو بڑا بنا دیتا ہے۔ تھوڑے سے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے پناہ سلطنت ملی تھی، لیکن وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا زیادہ ملے اتنا ہی زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی شکر کی عادت سکھانی چاہیے۔ انہیں بتائیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، ضد سے نہیں بلکہ دعا سے ملتی ہے، اور ملنے پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ شکر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس میں دوسروں کو شریک کریں۔ اس سے نعمت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ شکر کرنے والا اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اللہ ایسے بندے کو آزمائشوں میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے توکل، یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ۔ توکل ایمان کی روح ہے۔ جس کے دل میں توکل مضبوط ہو جائے وہ خوف، پریشانی اور مایوسی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ سب کچھ کر دے گا۔ اسلام ہمیں محنت، کوشش اور تدبیر کا حکم دیتا ہے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کا درس دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بہت سے لوگ تو صرف محنت پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، صرف دعا پر بھروسہ کرتے ہیں اور محنت چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں راستے غلط ہیں۔ صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان پوری کوشش کرے، حلال راستہ اختیار کرے اور اللہ سے بہترین امید رکھے۔ توکل انسان کو دل کا سکون دیتا ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ میرا رزق، میری عزت، میری صحت، میری کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ غیر ضروری پریشانی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ حسد نہیں کرتا، وہ گھبراہٹ میں غلط فیصلے نہیں کرتا، بلکہ صبر اور سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ خود ہماری ذمہ داری لے لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں توکل کی بہترین مثال دیتا ہے۔ جب وہ اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے اور سامنے فرعون کا لشکر آ گیا تو قوم گھبرا گئی اور کہنے لگی، اب ہم پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ یہ ہے توکل کی طاقت۔ اسی طرح حضرت ہاجرہ جب اپنے ننھے بچے حضرت اسماعیل کے ساتھ مکہ کی بے آب و گیا وادی میں تنہا رہ گئیں تو انہوں نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ پانی ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے بے چین تھا، وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں اور اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوشش کے ساتھ توکل معجزے دکھاتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگی میں توکل کی ضرورت ہے۔ روزگار کی فکر ہو، بچوں کا مستقبل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا کوئی بڑا فیصلہ ہو، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور حلال طریقے سے کوشش کرنی چاہیے۔ توکل انسان کو حرام سے بچاتا ہے۔ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، وہ دھوکہ، جھوٹ اور حرام کمائی کی طرف نہیں جاتا۔ وہ جانتا ہے کہ حلال میں تھوڑا بھی ہو تو برکت ہوتی ہے۔ توکل ہمیں دعا کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ جب ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ دعا کرتے ہیں، زیادہ اللہ سے مانگتے ہیں اور زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔
ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشکل میں گھبرا نہیں جاتا بلکہ کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو ہوگا خیر ہوگا۔ توکل کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ناکامی سے نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر آج کامیابی نہیں ملی تو کل بہتر راستہ کھلے گا۔ وہ مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی توکل سکھائیں۔ انہیں بتائیں کہ محنت ضروری ہے لیکن کامیابی اللہ دیتا ہے۔ اس سے ان کے دل مضبوط ہوں گے اور وہ زندگی کے مقابلے میں بہادر بنیں گے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ توکل صرف باتوں سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی اطاعت سے آتا ہے۔ جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کا بھروسہ مضبوط ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس آخری حصے میں یہ سمجھیں گے کہ صبر، شکر اور توکل کو اپنی عملی زندگی میں کیسے نافذ کیا جائے تاکہ ہماری زندگی واقعی بدل جائے، ہمارے دل مطمئن ہوں، ہمارے گھر آباد ہوں اور ہماری آخرت سانور جائے۔ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ مکمل ضابط حیات ہے۔ ہماری سوچ، ہماری گفتگو، ہمارا کاروبار، ہمارے تعلقات، ہمارا وقت، سب کچھ اللہ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی میں ان تین عظیم صفات کو شامل کر لیتے ہیں تو ہماری شخصیت نکھر جاتی ہے۔ روزمرہ زندگی میں صبر۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں کئی چھوٹے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ ٹریفک، کام کی پریشانی، مالی دباؤ، بچوں کی ضد، لوگوں کی تلخ باتیں۔ اگر ہم ہر بات پر غصہ کریں تو سکون ختم ہو جائے گا۔ صبر ہمیں برداشت، حکمت اور اچھا فیصلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ غصہ آنا فطری ہے لیکن غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی علامت ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ صبر ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ شکر کو عادت بنانا۔ ہر دن کا آغاز الحمدللہ اسے کریں۔ جو کچھ ملا ہے اس پر شکر کریں، جو نہیں ملا اس پر صبر کریں۔ اپنی نظر دوسروں کی نعمتوں پر نہیں بلکہ اپنی نعمتوں پر رکھیں۔ روزانہ چند منٹ یہ سوچیں کہ آج اللہ نے مجھے کیا نعمتیں دی ہیں، صحت، رزق، ایمان، گھر، بچے، امن۔ یہ سوچ دل کو خوش کر دیتی ہے اور ناشکری کو ختم کر دیتی ہے۔ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال کریں۔ آنکھوں سے اچھا دیکھیں، زبان سے سچ بولیں، مال سے ضرورت مند کی مدد کریں۔ توکل کو مضبوط بنانا۔ ہر کام سے پہلے دعا کریں۔ ہر فیصلہ اللہ سے مشورہ کر کے کریں، استخارہ۔ محنت کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر کامیابی مل جائے تو شکر کریں، اگر دیر ہو جائے تو صبر کریں۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے ہمیں فوراً سمجھ نہ آئے۔ گھریلو زندگی میں ان صفات کا اثر۔ اگر شوہر صبر کرے، بیوی شکر کرے اور دونوں اللہ پر بھروسہ کریں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ بچوں کو صبر، شکر اور دعا کی تربیت دیں۔ گھر میں نماز، دعا اور قرآن کا ماحول بنائیں۔ کاروبار اور روزگار میں برکت۔ حلال کمائیں، سچ بولیں، دھوکہ نہ دیں۔ رزق کی تنگی میں مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ سے مدد مانگیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخرت کی تیاری۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ صبر قبر کو روشن کرتا ہے، شکر میزان کو بھاری کرتا ہے اور توکل پل صراط کو آسان بناتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، عقلمند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اختتامی دعا۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، شکر گزار دل عطا فرما اور تجھ پر کامل بھروسہ نصیب فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرما۔ آمین۔